میں نے تم سے محبت کی تھی ایڈم، اور تم نے بدلے میں مجھے یہ تحفہ دے دیا۔ تم یقیناً جانتے تھے کہ تمہیں یہ خطرناک بیماری لاحق ہے، مگر اس کے باوجود تم میرے اس قدر قریب آئے۔ تم انتہائی درجے کے کمینے اور خبیث انسان نکلے۔ ایڈم، تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ آخر بات ختم کر کے وہ سسکنے لگی۔ اس کی بات سن کر ایڈم بل کھائے ناک کی طرح پھنکارا۔ کیا کہہ رہی ہو گھٹیا عورت؟ میں نے یہ بیماری تمہیں لگائی ہے یا تم نے میرا بیڑا غرق کر دیا؟ کیتھرین، تمہیں ایڈز ہے؟ او مائی گاڈ، تم سے یہ بیماری مجھے بھی لگ چکی ہوگی، تبھی میں کہوں میری صحت دن بدن گرتی کیوں جا رہی ہے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اے سفاک عورت! وہ اپنے سر کے بالوں کو دونوں مٹھیوں سے نوچتے ہوئے باقاعدہ رونے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیتھرین رونا دھونا بھول کر ہونک چہرہ لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارا مطلب یہ کہ مجھے پہلے سے یہ بیماری تھی اور میں نے تمہیں یہ بیماری لگائی؟ ہاں، میرے کہنے کا یہی مطلب ہے۔ مجھ سے ملنے سے پہلے یقیناً تمہارے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہوں گے۔ زبان بند کرو کتے! وہ زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ میں نے شوہر کی وفات کے بعد ایک پارسا زندگی گزاری ہے۔ میری قسمت بری کہ تم جیسا مکار اور بے راہ رو انسان میری زندگی میں چلا آیا، جس کی باتوں میں آ کر میں نے اپنی پارسائی گنوا دی، اور یسوع مسیح نے مجھے اس کی سزا بھی دے دی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں ایڈم، تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے۔ اب کبھی میرے سامنے مت آنا۔ ہو سکے تو یہ جاب چھوڑ کر کوئی اور کام کر لو۔ میں تمہاری شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس کے گھر سے باہر آ گئی۔ ایڈم نے کیتھرین کی بات مان لی تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ فیکٹری میں کبھی دکھائی نہ دیا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ کیتھرین باقاعدگی سے فیکٹری جا رہی تھی۔ جولی ابھی تک اس کی بیماری سے لا علم تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ لا علمی بہت بڑی نعمت ہے اور آگاہی ایک عذاب۔ جب تک وہ اپنی بیماری سے لا علم رہی، با ہمت رہی، جیسے ہی بیماری کا پتہ چلا اس کی ساری ہمت اور حوصلے ٹوٹ گئے۔ اب تو زندگی کو ایک بوجھ کی طرح ڈھو رہی تھی وہ۔ اس کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے جولی کو اپنے گھر کا کر دے۔ اس نے شاردا کے علاوہ اپنے 1-2 جاننے والوں سے کہہ رکھا تھا کہ جولی کے لیے کوئی اچھا سا بر تلاش کریں۔ ایک رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو پاس بیٹھی جولی کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ آج وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اپنی بیٹی کو اب اپنی بیماری کے متعلق بتا دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے اچانک مرنے پر زیادہ دکھی نہ ہو۔ حالانکہ جولی کے زیادہ دکھی ہونے کی اسے امید نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے بتانا بہتر سمجھا۔ جولی، تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیتھرین نے تمہید باندھی۔ کہو نا، میں سن رہی ہوں، جولی نے ٹی وی اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ 5 منٹ کے لیے ٹی وی بند کرو گی جولی؟ جو بات میں کہنے جا رہی ہوں وہ تھوڑی اہم ہے۔ جولی نے حیرانی سے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آف کر دیا۔ دیکھو جولی، مجھے ایک خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، اس لیے چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کروں۔ تمہارے لیے اچھا بر تلاش کر رہی ہوں۔ اگر میں مر گئی تو تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا۔ جولی نے یہ ساری بات سن کر کوئی خاص ری ایکشن نہ دیا۔ جولی، تم سن رہی ہو نا؟ اس کے رد عمل نے کیتھرین کو کافی مایوس کیا تھا۔ ہاں، سن رہی ہوں، اور مجھے یہ سب سن کر سچ میں بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے لہجے اور چہرے سے مغموم نظر آنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کوشش میں کیتھرین کو وہ زیادہ کامیاب ہوتی دکھائی نہ دی۔ ایک بات میں بھی تم سے کرنا چاہتی تھی ماما، مگر مجھے لگتا ہے کہ آج وہ بات کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے۔ ہاں کرو نا، کیتھرین نے اصرار کیا۔ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ مگر وہ تمہیں کہاں ملا؟ میرا مطلب ہے تم گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیتھرین حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ بس مل گیا نا، فیس بک پہ دوستی ہوئی ہے۔ ایک بار گھر آ کر بھی مل چکا ہے مجھ سے۔ زندگی میں پہلی بار کیتھرین کو جولی تھوڑی شرمسار سی دکھائی دی۔ وہ مجھے بہت چاہتا ہے، بہت گڈ لکنگ اور چارمنگ ہے۔ جولی نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے گھر میں تم ایک غیر مرد سے ملتی رہی ہو جولی، اور مجھے بتایا تک نہیں۔ کیتھرین کو واقعی بہت صدمہ ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جولی اتنی بڑی ہو چکی ہے۔ میں تمہیں بتانا ہی چاہتی تھی ماما، بس مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ مگر جولی، تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں یہ ساری باتیں کس نے سکھائیں؟ میں چھوٹی نہیں ہوں ماما، جوان ہو چکی ہوں، مگر آپ کو ابھی تک چھوٹی دکھائی دیتی ہوں تو آپ کی نظروں کا قصور ہے، میرا نہیں، اس نے تنگ کر جواب دیا تو کیتھرین نے منہ کمبل میں گھسیڑ لیا۔
یہ انکشاف کیتھرین کے لیے بڑا سنسنی خیز اور غیر متوقع تھا۔ وہ کون تھا جس سے جولی محبت کی دعوے دار تھی؟ وہ ساری رات کیتھرین نے سوتے جاگتے گزاری اور دن چڑھے تک بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئی۔ اپنے وقت پر اس نے بستر چھوڑا، ناشتہ کیا اور گھر سے فیکٹری کے لیے نکل گئی۔ شام کو 5 بجے واپس گھر پہنچی تو جولی نے خلاف توقع کھانا تیار کر رکھا تھا اور آج اس کا موڈ بھی خوشگوار تھا۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر کیتھرین کو اپنے فیصلے پر مزید اطمینان محسوس ہوا۔ کھانا کھاتے ہوئے کیتھرین نے بات کا آغاز کیا۔ اس لڑکے کو مجھ سے ملواؤ، اگر وہ تمہارے قابل ہوا تو ہاں کر دوں گی۔ اوکے ماما، میں جلدی ہی اس کو آپ سے ملواؤں گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کو پسند آئے گا کیونکہ وہ بہت ہینڈسم ہے۔ کیتھرین مسکرا دی۔ کیتھرین فیکٹری سے نکلی تو گیٹ کے سامنے ایڈم بائیک پر بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 2 ماہ بعد اسے سامنے دیکھ کر کیتھرین کو اچنبھا ہوا، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا۔ وہ گھر کی طرف چلنے لگی۔ ایڈم بائیک لیے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ بائیک پر بیٹھو کیتھرین، مجھے تم سے کوئی اہم بات کرنی ہے۔ اب کہنے سننے کے لیے باقی کیا بچا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا، تو کیوں آئے ہو تم یہاں؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ مگر بات بہت اہم ہے، تمہیں میری بات سننا ہوگی۔ ایڈم نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تو وہ متذبذب ہو گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا، دروازہ بند کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے اسے ایک کرسی پر جا بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسی ہو کیتھرین؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کام کی بات کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کیتھرین نے بیزاری سے ہاتھ چھڑایا اور پہلو بدلا۔ پہلے تو اس دن کے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے ٹھنڈے دماغ سے بہت سوچا اور سوچ بچار کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ ہم دونوں ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ میرے گھر والے میری شادی کے لیے مجھ پر زور ڈال رہے ہیں۔ اب میں کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ کیتھرین، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے۔ اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ اس نے پھر سے کیتھرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے سہارے کی بہت ضرورت ہے کیتھی۔ میں خود کو بہت اکیلا اور لاچار محسوس کرتا ہوں، اور تم بھی یقیناً کرتی ہوگی۔ دونوں اکٹھے ہو گئے تو موت آسان ہو جائے گی۔ نہیں، بڑی مشکل سے میری بچی کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہوا ہے۔ میں اسے پھر سے کھونا نہیں چاہتی۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ میرے ساتھ نفرت کرتی آئی ہے۔ اب کچھ دنوں سے وہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے، مجھ سے باتیں بھی کرتی ہے۔ میں اس کی نفرت لے کر دنیا سے جانا نہیں چاہتی، بلکہ اس کی محبت کو زیادہ راہ بنانا چاہوں گی۔ کیتھرین کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا۔ مجھے اس مہلک مرض میں مبتلا کر کے اب مجھے کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ ایڈم اچانک دیوانوں کی طرح چلانے لگا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خود غرض صفاک عورت، اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے تم نے میرا استعمال کیا اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ اب تمہیں میری صورت سے نفرت ہے، جان چھڑانا چاہتی ہو نا مجھ سے؟